بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات شملہ پاک کی چل رہی ہے جی. شملہ پاک پاکستان کا معروف و مشہور سیاحتی مقام ہے جس کو صرف جو ہے وہ 222 روپے مرلہ کے حساب سے لیز آؤٹ کر کے فروخت کیا جانا جو ہے وہ مقصود تھا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا. شملہ پاک 1700 کنال جگہ ہے جس کو صرف 62 لاکھ میں جو ہے وہ یہ فروخت کر رہے تھے. اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ کو اگر نظر آئے گی تو 26 کروڑ روپے لگا کے 2017 میں اس پارک کو بنایا گیا. 2021 میں ہینڈ اوور کرتے ہیں اور 26 کروڑ لگانے کے بعد 18 کروڑ میں اس کو لیز آؤٹ کیا جاتا ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ 34 ارب روپے کی بلین روپیز کی پراپرٹی کو صرف لاکھوں میں یوں فروخت کر دیا جائے. آپ کو کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملے گی. اسی سلسلے میں آج ہم نے میں اور نصیر خان جدون صاحب ثابت بھائی تھے اور شفیق بھائی ہم نے آج پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جناب ان کے پاس ہم نے حاضری کی. تو تھوڑا سا مختصر سا بتاؤں, ہم چیف جسٹس صاحب کے مشہور ہیں کہ وہ ذاتی جو ہے وہ دلچسپی لے رہے ہیں پورے صوبے کے جو گرین بیلٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. چیف جسٹس جب وہاں پر تھے تو ان کے اس وقت موقع پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا موجود تھے شہزاد نوید صاحب, آئی جی خیبر پختونخوا معزز جناب انصاری صاحب وہاں پر موجود تھے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری موجود تھے, چیف سیکرٹری کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کمشنر ہزارہ ہیں وہ بھی موجود تھے. تو وہاں پر ریمارکس میں آپ کو پتا ہے جب چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سوال کیا شملہ پاڑی میں تو چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ ہم اس کو سٹاپ کر رہے ہیں اور سٹاپ کر دیا. اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب نے کمشنر ہزارہ کو اور ڈپٹی کمشنر احمد آباد کو جو ہے وہ احکامات جاری کیے کہ جناب فل فور اس پروسیس کو سٹاپ کیا جائے. تو چیف جسٹس خیبر پختونخوا کے حکم پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ احمد آباد میں شملہ پاڑی کو اونے پونے دانوں لیز ہونے سے روک لیا ہے اور اب جو ہے وہ شملہ پہاڑی لیز نہیں ہو سکتی. آپ یہ بتائیں کہ اس شملہ پہاڑی پہ آپ نے ڈیلی ویجز کے نام پر 40 ملازمین رکھے, کہاں گئی ان کی سیلریز؟ آپ کا کنٹریکٹر کہاں گیا؟ 62 لاکھ میں آپ اس کو جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں جبکہ وہاں پہ ایک جو کینٹین ہے وہ آپ کو لاکھوں روپے دے رہی, 40-50 لاکھ روپے وہاں سے 40 لاکھ منیمم آ رہا ہے. تو کیا یہ ایک کینٹین جو 3 مرلے میں وہ 40 لاکھ دے سکتی ہے؟ تو 1700 کنال جو ہے اس کو آپ ضرب دے دیں کہ 62 لاکھ میں دے دیں. ہم مشہور ہیں چیف جسٹس خیبر پختونخوا کے, چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے اور کمشنر ہزارہ کے کہ انہوں نے اس پر فل فور نوٹس لے کر اس کام کو رکوا دیا ہے. میں احمد آباد کی سول سوسائٹی, احمد آباد پریس کلب, احمد آباد کی یونین آف جرنلسٹ, احمد آباد کی ٹریڈ اور وکلا برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ نصیر خان جدون صاحب کے ساتھ اور میرے ساتھ اور پورے احمد آباد کے ساتھ کھڑے ہوئے صافی برادری کا بالخصوص جن لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروسیس کو رکوانے کے لیے, اور یہ ہماری طرف سے ایک تھریٹ ہے, ہماری طرف سے ایک اوپن چیلنج ہے کہ جب بھی آپ احمد آباد کے عوام کے حقوق پہ جو ہے وہ جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روک کے دکھائیں گے, چاہے وہ آپ کی کورٹ آف لا ہو یا عوامی عدالت ہو, ہم ہر جگہ پہ اپنی عوام کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو پریس کلب احمد آباد کا مشکور ہوں, پریس کلب احمد آباد یونین جرنلسٹ کا کہ اتنے لیٹ آور میں بھی انہوں نے ہماری پریس کانفرنس کے لیے یہاں پہ تشریف لائے, اس کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر ساتھ ہی اس بات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شملہ پہاڑی کے اندر جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ تھے, پریس کلب احمد آباد یونین جرنلسٹ, دیگر ساری برادری, سیاسی اور سماجی شخصیات جنہوں نے پچھلے دنوں میں آواز بلند کی, ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں کہ باقی تفصیل تو محترم اسحاق زکریا صاحب نے بتا دی آپ کو. میرا صرف اتنا پیغام ہے کہ اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور ایک دن میں ہم گئے, اور میں سمجھتا ہوں ود ان نو ٹائم کے آدھے گھنٹے کے اندر اللہ نے ہمیں یہ انصاف دے دیا. اور میں چیف جسٹس آف کے پی کے چیف سیکرٹری جو ہیں کے پی کے اور کمشنر ہزارہ اور آئی جی جو ہیں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع پہ اس پہ عمل درآمد کیا چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ. اور اس پہ یہ بات بتا دوں کہ یہ زبانی پریس کانفرنس نہیں ہے, اس پہ باقاعدہ آرڈر ڈپٹی کمشنر احمد آباد نے جاری کر دیے ہیں. انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا بربری سنایا اور باقاعدہ ہمارے سامنے چیف سیکرٹری نے کمشنر صاحب کو کہا, کمشنر صاحب نے ڈی ایم او کو فون کی, ڈی سی صاحب کو فون کی, ہماری موجودگی میں کی, اور اس پہ میری معلومات کے مطابق اس کے اوپر باقاعدہ آرڈر بھی سٹاپ کرنے کا جاری ہو چکا ہے. اور اس کی ایک کاپی محترم جناب چیف جسٹس آف کے پی کے
اٹارنی جنرل کے ذریعے ان کو بھی ہو گئی ہے، سیکرٹری بلدیات کو بھی ہو گئی ہے، اور جو اپنا چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان کو بھی ہو گئی ہے۔ میں اس پیپر پہ یہ ضرور کہوں گا کہ اعتبار کے لوگوں سے، ہزارہ کے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے تو اللہ بھی انہیں قوموں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جتنی آپ کوشش کریں گے خدا آپ کی محنت رائگانی لے کے جائے گا۔ شبنا پہاڑی ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جو اعتبار کے اندر ایک تاریخی پوائنٹ تھا، اور اس کو کوڑیوں کے پاؤں پہ، جس طرح ناظم صاحب نے کہا ہے، وہ لیز پہ دینے کی بات ہو رہی تھی، اور اگر ایک دفعہ یہ لیز ہو جاتا تو پاکستان کے اندر جو بھی پراپرٹی ہے وہ جب لیز ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی۔ آج مجھے پتا ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے، ان لوگوں کے گھر پہ سب ماتم ہوگی، ان بیوروکریٹس کے گھر پہ، ان سیاسی نمائندوں کے گھر پہ کہ جنہوں نے اگلے الیکشن کے لیے بھی تیاری کی تھی کہ ادھر سے کروڑوں روپے انہوں نے فنڈ دینے تھے، اور بیوروکریٹس کے لیے بھی ان کو بھی کروڑوں روپے کی آفر ہوئی تھی، کیونکہ اتنی بڑی پراپرٹی کو 62 لاکھ روپے میں، جس طرح ناظم صاحب نے کہا ہے کہ 3 مرلے کی اگر کنٹین سالانہ 42 لاکھ کی ہے تو یہ پراپرٹی کتنی ہوگی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور میں اپنے اعتبار کے نوجوانوں سے یہ کہوں گا، اپنی سوشل میڈیا صحافی برادری ہمیشہ آپ نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے اپنے علاقے کے دیگر جو محکمہ جات ہیں ان کے لیے بھی، دیگر اپنی پراپرٹی کے لیے بھی آواز اپنی بلند کرنی ہے، اور آج ان لوگوں کو پیغام ہے کہ جنہوں نے وہاں پہ ریڈ چلی ریسٹورنٹ بنانا تھا، ان کو میرا پیغام ہے کہ آج رات کو ریڈ چلی آپ کو لگے گی انشاءاللہ، اور یہ ریڈ چلی ہمیشہ کے لیے ہم آپ کو لگاتے رہیں گے۔ اعتبار کے عوامی حقوق پہ یا ہزارہ کے عوامی حقوق پہ جہاں پہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ ہم مل کے، میں اور ناظم صاحب آپ لوگوں کے تعاون سے ہماری ٹیم میں مزید لوگ آئیں گے۔ میں اس موقع پہ جماعت اسلامی کے ذریعہ امیر جناب عبدالرزاق عباسی صاحب کا ضروری شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی اس پہ بھی لاگ کیا۔ باقی جتنے سوشل ایکٹیوسٹ تھے، میڈیا کے لوگ تھے، سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر اس کے اوپر دوبارہ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم ان لوگوں کے گھروں کا بھی گھیراؤ کریں گے، اور ان کو یہ کام کسی بھی صورت میں نہیں کرنے دیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح کے چیف جسٹس نے، خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ پورے KPK کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جتنا گرین ایریا ہے اور جتنی یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے یہ جو نوٹس دے کے لوگوں کے مسائل کو حل کیا ہے، بلکہ چیف جسٹس نے یہ بات کہی ہے کہ کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی سیاسی نمائندے کی سفارش لائے، میرے دفتر میں آ کے مجھے چٹ دیں، میں اس کے اوپر نوٹس لوں گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے یہ کامیابی ہمیں عطا کی ہے آپ سب بھائیوں کے تعاون سے۔ تو اپنے اعتبار کے نوجوانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر آواز بلند کی، اور ان کو کہوں گا کہ مزید بھی اپنے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہم آواز بلند کریں گے۔ اب اس کے بعد TMA کی جو پراپرٹی اپنے نیپالوں کو دی گئی ہے اس کے اوپر بھی حساب ہوگا، ایریگیشن کا دفتر یہاں سے جا رہا ہے اس کے اوپر حساب ہوگا، اور خصوصاً ایوب میڈیکل کمپلیکس کی جو ہماری مہم ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کریں گے۔ اور کوئی بھی عوامی ایشو ہوا، ہم ضروری نہیں ہے کہ الیکشن جیت گئی یا ووٹیں لے کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں، یہ قوم کا ہمارے اوپر حق ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس میں ہمیں استقامت دے اور آئندہ کے لیے اپنی قوم کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ بہت بہت شکریہ۔